السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا من فضله ولتسكنوا فيه ولعلكم تشكرون، صدق الله العظيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، جس میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں سکھایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں آپ نے ہمارے لیے ایک بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ آداب کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کن آداب کے ساتھ استعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ آج کی مجلس میں سونے کے آداب کیا ہیں اس کو بڑے مختصر انداز میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سونا جو ہے ایک روزانہ کا عمل ہے اور ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس بارے میں جو آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں اس کو بڑے غور سے اور اہتمام سے ہمیں سننا ہے تاکہ یہ باتیں ہماری زندگی میں عملی طور پر آئیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پر اپنی نعمتوں کو جہاں ذکر فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ فرمایا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے نعمت بنایا اور نیند کو تمہارے لیے نعمت بنایا۔ رات بھی نعمت ہے اور اس رات میں نیند کا لانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے جب رات آئے تو ہمیں کچھ آداب سکھائے ہیں کہ رات آتی ہے تو کیسے ہمیں اس کا کیسے استقبال کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے، امسینا امسى الملک للہ رب العالمین۔ امسینا، ہم نے جو شام کی ہے یہ اللہ کی توفیق سے کی ہے، اور یہ شام کا جو بادشاہ ہے یہ اللہ ہے۔ رات کا، دن کا، صبح کا، شام کا مالک اللہ ہے۔ امسى الملک للہ رب العالمین، ساری کائنات کا بادشاہ اور رب تو اللہ ہے۔ اللہم انی اسألک خیر هذه اللیلہ، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس رات کی خیر و بھلائی کو۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ سوال کرتا ہے، اے اللہ یہ شام، یہ رات تو نے ہمیں اپنی تیری نعمت ہے کہ جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس رات کا خیر ہمیں عطا فرما اور اس رات کے شر سے ہمیں بچا لے۔ ایک روایت میں ایک اور دعا ہمیں سکھائی، اللہم ان ھذا اقبال لیلک۔ بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ یہ جو رات آ رہی ہے، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، اور دن جو جا رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، اور پکارنے والوں کی آوازیں ہر طرف سے گونج رہی ہیں، مؤذن اذان کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری جملہ فرمایا فاغفر لی، بس مجھے معاف کر دے، بس مجھے معاف فرما دے۔
تو رات اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت بنایا. فرمایا کہ رات ہم نے اس لیے بنایا کہ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کے لیے اور رات کو مناجات کے لیے اللہ نے بنایا. اس کو بیان فرمایا ہے کہ رات میں ہم سوتے ہیں اور اپنے جسم کی تھکاوٹ، اپنے جسم کی جو دن بھر کی جو محنت اور مشقت سے جسم تھکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ رات میں دوبارہ انسان اس تھکاوٹ کو دور کر کے اگلے دن کے لیے طاقت اور قوت حاصل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مناجات کے لیے اور اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے رات کو بنائی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اعلان ہوتا ہے آسمانوں پر کہ حل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا. خصوصی راتوں میں تو یہ اعلان مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، ورنہ عمومی اعتبار سے یہ اعلان رات کے آخری حصے میں ہوتا رہتا ہے. ایک صحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، جانتے ہو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سنی جانے والی دعا کون سے وقت کی ہے؟ ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا کون سی ہے؟ فرمایا فی جوف اللیل، رات کے وقت میں، رات کے درمیانی حصے میں. تو رات ایک حدیث یاد آئی، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر رات میں کسی کی آنکھ کھل جائے تو 3 کام میں سے ایک کام ضرور کر لے. 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کر لے. ایک کام کیا ہے؟ اللہ اگر توفیق دے تو کھڑا ہو جائے، وضو کر لے، اور وضو کر کے جو ہے نماز پڑھ لے. یہ دوسرا کام، نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم دعا مانگ لے. تیسرا کام، کم سے کم اللہ کو یاد کر لے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بندے کے اور اللہ کے درمیان یہ تنہائی کے جو اوقات ہیں یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں. جیسے تنہائی کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، بندہ جو ہے تنہائی کے جو ہے نا اعمال بنا کے رکھے. یہ بڑے طاقتور اعمال ہوتے ہیں جس میں بندہ اور اللہ، اس کے درمیان کوئی نہیں جانتا. رات میں اچانک آنکھ کھلی، زبان سے کہہ دیا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. ایک جملہ. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو نعمت بنا کر ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس رات میں سوئیں اور کچھ وقت اللہ سے مناجات کر لیں. اللہ توفیق دے تو کھڑے ہو جائیں، نہیں تو کم از کم کروٹ لیتے لیتے ہی اللہ سے. ہم خود سوچیں کتنی مرتبہ راتوں میں ہماری نیند جو ہے نا، ہم نیند سے اٹھ جاتے ہیں تو بس کلمہ پڑھتے ہوئے یا استغفار کرتے ہوئے ہماری کروٹ بدل جائے، یہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس میں جو ہے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نیند جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. صحیح میں آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر واقعی اس کا احساس ہو جائے تو بندہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا شکر ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیند کے معاملے میں پریشان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نیند دے. یہ کتنی بڑی دن بھر کی تھکاوٹ، ذہنی جسمانی تھکاوٹ کا جو ہے نا آسان حل یہ نیند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمت دی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اس کو آداب کے ساتھ، اس کو ہم جو ہے آداب کے ساتھ اس عمل کو کریں. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا اندھیرا ہونے لگے، یعنی مغرب سے کچھ دیر پہلے، اپنے بچوں کو گھر کے اندر بلا لینا چاہیے. اس وقت جو ہے کھیلنے نہیں دینا چاہیے. ہاں، جب وہ وقت گزر جائے تو پھر اس کے بعد نکلنے کی اجازت ہے بچوں کو خاص طور پر. اس لیے جب شام ہونے لگے بچوں کو اپنے گھر کے اندر روکے رکھو، یہ حدیث میں ہے.
فرمایا یہ وہ وقت ہے جس موقع پر شیاطین اور جنات زمین پر پھیل جاتے ہیں اور وہ شرارتیں کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ سب سے پہلا یہ ادب ہے کہ جب شام کا اندھیرا ہونے لگے تو اس موقع پر ہم بچوں کو اپنے گھر کے اندر بلا لیں. اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر بعد میں. اگر کبھی کہیں سفر میں ہیں کوئی یا کبھی باہر کسی عذر کی وجہ سے نکلے نہیں پہنچ سکی، یہ تو مجبوری ہے. اس موقع پر ہمیں تو ترتیب یہی بنانی چاہیے کہ شام کے وقت سے پہلے اپنے گھر کے اندر بچوں کو واپس لے کر آنا ہے. اور دوسری بات میں نے جیسے ابھی عرض کی کہ شام کا وقت ہوتے ہوئے ہم دعا پڑھیں. امسینا دعاؤں کا وہ ہماری جو شام ہے رات کا استقبال، یہ ہم دعاؤں کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ، کیونکہ رات اور دن کا بدلنا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے. تو اس موقع پر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی قدرت کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جی. اور جب سونے کے لیے ہم بستر پر جائیں، جب سونے کا ارادہ کریں تو اس موقع پر یہ نیت ہو کہ ہم رات میں جلد سے جلد سونے کی عادت ڈالیں تاکہ صبح جتنا جلد ہو سکے اتنا اٹھنے کا مزاج ہو. یہ بھی ایک ادب ہے اور سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ رات میں سمر فی اللیل سے منع فرمایا. سمر فی اللیل کہتے ہیں بلا وجہ عشاء کے بعد باتیں کرنا. کبھی کبھار کسی مسئلے میں ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز گھاٹے میں مشکل میں پڑ جاتی ہے. اسی لیے ایک ادب یہ ہے کہ رات میں جب سوئیں تو جلد سے جلد سونے کا اہتمام کریں. دیکھیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سونا جو ہے نا یہ روزانہ کا عمل ہے اور ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اس لیے ہمیں تھوڑا سا میں مختصر کر کے، اس میں تو ایک بہت بڑی تفصیلات ہیں، لیکن جو آسانی کے ساتھ ذہن میں جو بیٹھ سکے اور جس کو ہم عمل میں لا سکیں، میں وہ کچھ باتیں عرض کروں مختصر وقت میں. سونے سے پہلے وضو ضرور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے. وضو کے ساتھ سونا، وضو کے ساتھ سونے کا اہتمام، اس کے فضائل ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے اللہ اسے جو ہے شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑی چیز وضو طہارت ہے، اور طہارت سے کیا ہے ملکوتیت، فرشتوں کا نظام متوجہ ہوتا ہے، حفاظت کا، خیر کی باتوں کے دلوں میں ڈالنے کا، اچھی باتوں کے خیالات کے دلوں میں آنے کا. ایک فرشتوں کا نظام جب قریب ہوتا ہے تو وہ مزاج پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے کوشش کریں کہ سونے سے پہلے وضو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بستر پر جانے سے پہلے وضو کرے اللہ پاک اس کی شیاطین سے حفاظت فرماتے ہیں. شیاطین سے جو ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ شیاطین کو جو ہے یعنی کیا ہوتا ہے، وہ ان کا کام وسوسے ڈالنا، ان کا کام جو ہے برے خیالات، گناہوں کی طرف خیالات. تو باوضو سونے سے اللہ پاک شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں. شیطان سے حفاظت کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے تصرفات اور اس کے وسوسوں سے اللہ حفاظت کرتے ہیں. حالانکہ جب وضو کر لیں اور سونے کے لیے گئے، جیسے ہی نیند لگی تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن اصل میں اعتبار ابتدا کا ہے کہ ہم رات کو کیسے سونے کی ابتدا کیسے کر رہے ہیں. یہ سنت کی برکت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام. یہ ایک چیز کہ ہم اس کو کریں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیسی برکتیں اللہ ہمارے اندر عطا فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے سونے سے پہلے ضرور ہم جو ہے نا اس کو وضو کریں. اور دوسری چیز وضو کے ساتھ ہم مسواک بھی کریں. مسواک کا مطلب اگر اللہ توفیق دے تو مسواک کرنا ہے، ورنہ تو جو ہے منہ صاف کرنا، منہ صاف کرنا.
منہ جو ہے صاف کر لیں. تو وضو کی برکات، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. ظاہر کے اعتبار سے تو آدمی وضو کر کے پاکی حاصل کر لیتا ہے، لیکن سنت کی برکت سے اللہ پاک اس کے باطن کو پاک کر دیتے ہیں. سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر اس رات موت مقدر ہے، اللہ تعالیٰ اسے قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرتے ہیں. قلب سلیم بہت بڑی نعمت ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے قلب سلیم لے کر، جس میں کلمے کی موت لے کر آتا ہے. تو سونے سے پہلے کی گھر کا دروازہ بند کرنے کا اہتمام کریں. گھر کا دروازہ بند کرنا ہے. اور ایک ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے، یعنی بستر کو جھٹک لینا. آج کل تو یعنی یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ عام طور پر بستر پاک صاف ہوتے ہیں، بیڈ شیٹ صاف ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا خیال اس طرف نہیں جاتا کہ اس میں کیا ہم صاف کریں، یہ تو پہلے ہی صاف ہے. لیکن سنت سمجھ کر یہ سنت جو ہے ہم سے بہت سی سنتیں ہم سے رخصت ہو چکی ہیں. ہاں بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کپڑے سے اپنے بستر کو 3 مرتبہ اس کو کیا کرتے تھے، بس جھاڑ لیتے تھے. تو بس آہستہ سے جو ہے نا اس کو، یہ سنت ہے. ان سنتوں کی برکت سے اللہ پاک جو ہے نا کیا ہے، ہماری حفاظت فرماتے ہیں اور اس کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو سونے سے پہلے جو ہے بستر کو جو ہے صاف کر لینا. بستر. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، یعنی آپ کے سرہانے کچھ چیزیں ہوا کرتی تھیں. شمائل میں ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے تیل، کنگھی، مسواک، آئینہ، اور ایک لکڑی ہوتی تھی جس سے آپ پیٹ کھجایا کرتے تھے. یہ سب قریب قریب ہوتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سرما لگا کر سوتے تھے. سرما لگانا یہ رات میں سنت ہے. ہاں سرما جو ہے یہ رات والی سنت ہے. اور روایتوں میں 2 طریقے اس کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنے آنکھ میں 3 مرتبہ، بائیں آنکھ میں 3 مرتبہ. ایک روایت میں ہے کہ داہنے آنکھ سیدھی طرف میں 2 مرتبہ اور بائیں طرف میں 2 مرتبہ لگا کر پھر تیسری سلائی سے جو ہے نا اسی سے دونوں طرف 1 مرتبہ لگا لیتے تھے. سوچیں اللہ نے اس دین کو کیسے مکمل فرمایا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیسے محفوظ فرمایا، اور آج بھی ان طریقوں کو چلایا امت میں. اور اس کی برکتیں جب ہم عمل کریں گے تو اللہ اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا. جیسے میں نے عرض کیا کہ جب سونے کے لیے جائیں تو جلد سے جلد سونا، اور صبح اٹھنے کی جو ہے نا جلد سے جلد اٹھنے کی جو ہے نا عادت ہمارا مزاج ہونا چاہیے. اور وضو کے ساتھ سونا، منہ صاف کر کے سونا، چاہے مسواک اگر ہو تو بہت اچھا ہے. بستر کو جھاڑ لینا، صاف کر لینا، یہ چیزیں. اور اس کے ساتھ جو کرنے کی سب سے بڑی بات ہے، بستر پر یعنی جب ایک تو ہے کہ ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن حدیث پاک میں اس کی ترغیب آئی ہے کہ بستر پر قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھنا چاہیے. آدمی بستر پر لیٹ گیا، اب لیٹنے کے بعد قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ، آیت الکرسی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص ہے، کوئی بھی. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ لیں. اچھا اس میں اگر آیت الکرسی پڑھ لیں اور یہ 3 سورتیں پڑھ لیں تو نور علی نور ہے، کیونکہ 2 سنتیں بھی بیک وقت ادا ہو جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سورتوں کا اتنا اہتمام فرماتے تھے. ہم یہ 3 سورتیں پڑھتے ہیں، لیکن دوسری سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟
بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو پھونک کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیتے اور ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر 3 مرتبہ پھیرتے تھے، اور یہ اس کا اہتمام تھا۔ آج دیکھیں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ سنت نہیں ہے، اس کی برکتیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ کبھی ادھر درد ہے، کبھی ادھر درد ہے، کبھی وہ مسئلہ ہے، کبھی یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب آپ کا وقت تھا اور آپ کی بیماری بڑھ چکی تھی، آپ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، کہتی ہیں کہ میں نے ان 3 صورتوں کو میں نے پڑھا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا، آپ بجائے حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو پھونک کر آپ کے جسم پر ملتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو لے لیا اور اس پر پھونکا۔ حضرت عائشہ نے اس پر دم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکے اس کو پھیر دیا۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنا، ایک ایک ادب کو زندہ کرنا، اس سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اس سے دیکھو نا، ہمارا سونا امن والا، جاگنا امن والا، اطمینان سے سوتا ہے آدمی، اطمینان سے اٹھتا ہے، امن والا سونا، امن والا جاگنا۔ ہوتا کیا ہے ان عملوں سے ہٹ کر، اسی لیے دیکھیں نا، بستر پر کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑے۔ بستر، مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کے کلام کا کوئی حصہ پڑھتا ہے بستر پر، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اپنے عمل کا خاتمہ نیکی پر ہو رہا ہے، اپنے عمل کا، اپنے دن کا خاتمہ کس پر ہو رہا ہے؟ نیکی پر ہو رہا ہے، بھلائی پر ہو رہا ہے، اچھے عمل پر ہو رہا ہے۔ شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کوئی آخری کام برا کر کے سو جاؤ، کوئی آخری کام برا کر کے سو جاؤ، بس کچھ نہ کچھ ایک برائی، چاہے وہ فون کے ذریعے ہو، چاہے وہ سننے کے ذریعے ہو، چاہے وہ کچھ زبان کے ذریعے ہو۔ نہیں، بیداری کے آخری الفاظ اللہ کا نام ہو۔ یہ اسی لیے یہ ساری دعائیں ہیں، یہ سارے اعمال ہیں۔ 3 تسبیحات پڑھنا دعاؤں کے ساتھ، 3 تسبیحات، تسبیحات فاطمی جو ہے، یہ اتنے طاقتور عمل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس موقع پر یہ ہدیہ دیا جس موقع پر ان کے جسم، انہوں نے اپنے تھکاوٹ کا اور گھر کے کام و کاج کی زیادتی کا جو ہے نا کا عذر پیش کیا، گھر میں بہت کام ہے، تھک جاتی ہوں، پانی لاتے لاتے، چکی پیستے پیستے۔ تو قیامت تک کے لیے دیکھیں نا، آج بھی انسان جو ہے نا صبح سے شام تک کاموں میں تھکتا ہے، گھر کے کام، بچوں کے کام، پک اینڈ ڈرائیو، وہ سب کچھ کر کے یہ 3 تسبیح پڑھتے 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 اگر بس تو بیداری یعنی جاگتے، آخری کلمہ، آخری جملہ۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت پڑے بات چیت کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات نہیں کرنا ہے، ہاں وہاں پہ تو الگ مسئلہ شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بات کریں، لیکن بات کرنے کے بعد پھر ایک جملہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ، یا استغفر اللہ، یا سبحان اللہ، کچھ بھی ایک اللہ کا نام لے کے سو جائیں۔ یہ اس کی ترغیب دی ہے، اس کا مزاج بنایا ہے کہ اپنے عمل کا خاتمہ نیکی پر کرو، آخری الفاظ اللہ کا نام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی سوتا ہے تو وہ سوتا کیا ہے؟ وہ سونا جو ہے نا، نیند جو ہے نا، ایک قسم کی موت ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، موت کو یاد دلاتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ آدمی جب سوتا ہے تو وہ اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ لوٹاتے ہیں۔ تو آدمی جو ہے اس کا اہتمام کرے۔ کتنے لوگ ہیں جو سوتے سوتے اٹھتے ہی نہیں۔ اسی لیے ایک ادب یہ ہے کہ جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تو اس دن کی تمام کارروائیوں پر ایک نظر ایسے ڈالنا ہے، ایسے سوچنا ہے، آج صبح سے اٹھ کر شام تک میں نے کیا کیا،
میری پانچوں نمازیں ہوئی، کوئی گناہ مجھ سے تو نہیں ہوا، میں نے اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا تو نہیں کیا، کیا ہوا؟ نیکیاں ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے، کمی کوتاہیاں ہوئی، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ہاں، یہ ہے صبح سے شام تک کہ اچھے کام، اس پر اللہ کا شکر، کوئی بھی فوراً معافی مانگے، سونے سے پہلے دل سے استغفار، ایک دل سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پتہ نہیں اگلے دن ملے نہ ملے، اٹھے نہ اٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین وان امتها فاغفر لها وارحمها۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا پڑھتے تھے سونے سے پہلے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، زندگی تو نے، موت تیری، زندگی تو دیتا ہے، موت بھی تو ہی دیتا ہے، اے اللہ اگر تو مجھے کل زندگی دے تو میری حفاظت فرما، ایسے جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ موت اگر مقدر ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما دے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ رب اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی سکھایا کہ جب سوئے تو سیدھے کروٹ، علی شقہ الایمن، سونے کے 4 طریقے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک ہے چت لیٹنا، پیٹھ کے بل، ایک ہے دائیں کروٹ، ایک ہے بائیں کروٹ، ایک ہے پیٹ کے بل۔ ایک طریقہ سنت ہے، ایک طریقہ سنت ہے اور ایک طریقہ منع ہے، اور جو ہے اور 2 طریقے جو ہے یہ جائز ہے، اجازت ہے۔ پیٹھ کے بل لیٹنا، چت لیٹنا اجازت ہے، آدمی لیٹنا چاہے لیٹ سکتا ہے۔ بائیں کروٹ بائیں طرف، اس میں بھی اجازت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ لیٹتے تھے، سیدھی کروٹ لیٹنا، اور ہم اپنا داہنا ہاتھ داہنے رخسار پر رکھنا۔ کتنی اور اس موقع پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ قبر میں کس طرح سلایا جاتا ہے؟ یہ سونا جو ہے تواضع، عبدیت، بندگی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متواضع، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کرنے میں، ایک ایک چیز میں آپ جو ہے نا بڑی عبدیت اور بندگی۔ اسی لیے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دائیں کروٹ لیٹنا تو سنت ہے، لیکن دیکھیے نا پوری رات لیٹنا سنت نہیں ہے، اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی نیند لگی تو آدمی کی پوزیشن بدل جاتی ہے، نیند کی وجہ سے کروٹ بدل جاتی ہے، لیکن ہوا کیا؟ ساری رات اس کا سونا سنت پر ہوا، کیونکہ ابتدا سنت سے شروع ہوئی، ابتدا وضو سے ہوئی تو ساری رات وضو کا ثواب، ابتدا سنت سے ہوئی، سیدھی کروٹ لیٹا، سونے کے بعد پوزیشن بدل گئی۔ دیکھو نا کتنا آسان دین ہے، مختصر سی زندگی، اور اس زندگی میں سونا بھی عبادت، رات کا سونا عبادت بن سکتا ہے، صرف نماز، تہجد، تلاوت یہ عبادت نہیں ہے، سو رہا ہے سوتے سوتے عبادت، وضو کر کے سو گئے، عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات ثواب ملے گا عبادت کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابتدا سنت پر ہوئی تو ساری رات سونا سنت پر شمار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ لیٹتے تھے، اس طرح سونا تواضع کی علامت، یہ ادا اللہ کو بہت پسند، تواضع کی شکل بنا کر، تواضع کی پوزیشن بنا کر، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں بڑاپن، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بہت دور۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ سونے کی 4 پوزیشنیں ہیں، سیدھی کروٹ یہ سنت ہے، بائیں کروٹ یہ اجازت ہے، چت لیٹنا اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اوندھا لیٹنا پیٹ کے بل یہ بہت ہی سخت طریقے سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں تو فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، اور ایک روایت میں ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے اس طرح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگایا، فرمایا
یہ وہ پوزیشن، یہ وہ حیت ہے جس کو اللہ سخت ناپسند کرتے. تو اس سے جو ہے نا ہمیں بچوں کو بھی دیکھتے رہنا، سمجھاتے رہنا. ہاں اس میں بڑی حکمتیں لکھے ہیں کہ وہ جو پیٹ کے بل لیٹنا ہوتا ہے، اس پہ جو ہے یعنی مطلب شیطان، ہر وہ چیز جو سنت سے دور، اس پہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں. تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سونے سے پہلے ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں اور سوتے ہوئے آخری وقت اللہ کا جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم بسمک اموت واحیا، مختصر الفاظ ہیں. سبحان اللہ، کیسا مبارک دین دیکھیں. اللہ اکبر. ہمیں اللہ کی اس نعمت کا بہت شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی نعمت عطا فرمائی. 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز، یہاں تک کہ اگر کسی کو رات میں نیند نہ آئے، اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی. فرمایا اگر تمہیں رات میں نیند نہیں آ رہی ہے تو یہ دعا پڑھ لو، اس دعا کی برکت سے اللہ تمہیں نیند عطا فرمائیں گے. اللہم غارت النجوم وہدات العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی. اللہم غارت النجوم، اے اللہ ستارے چھپ گئے ہیں، آنکھیں پرسکون ہو گئی ہیں، یعنی آنکھیں سب سونے لگ رہی ہیں، سو رہے ہیں سب لوگ. وانت حی قیوم، آپ حی ہیں، آپ کو نیند نہیں آ سکتی، آپ نیند سے، سونگ سے پاک صاف ہیں. قیوم، ساری کائنات کو سنبھالنے والے ہیں. یا حی یا قیوم، اے حی اے قیوم ذات، اہدی لیلی، میری رات کو پرسکون بنا دے. وانم عینی، اے اللہ میری آنکھ کو بھی نیند عطا فرما دے. یہ گھبراہٹ ہو جائے رات میں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، خالد بن ولید جیسے صحابی کبھی کبھی گھبراہٹ ہوتی رات میں، وہاں بھی آپ نے بتایا، فرمایا دعا پڑھ لو خالد، اللہ تمہیں اس دعا کی برکت سے رات والی گھبراہٹ سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. یہ مختصر سے سونے کے کچھ آداب تھے، کچھ طریقے تھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم جو ہے سونے سے پہلے یعنی سونا ہے تو پہلے ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ یہ تو نے نعمت دی. ہاں، اور سونے میں جلدی کریں تاکہ اٹھنے میں جلدی ہو. رات میں اگر آنکھ کھل جائے تو ہم جو ہے کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد کر لیں. سونے سے پہلے موقع ہو وضو کر لیں، موقع ہو وضو کر لیں، اور اس کے ساتھ بستر کو صاف کر لیں، جھاڑ لیں. جب بستر پر سونے کے لیے آئیں تو کچھ نہ کچھ اللہ کا کلام پڑھ لیں. 3 سورتیں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیں، اپنے جسم کو پھیر لیں. 3 تسبیحات پڑھ لیں. سیدھی کروٹ، تھوڑی دیر کے لیے صحیح سیدھی کروٹ سو جائیں، اور سوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کر لیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں، نیند نہ آئے تو دعا بتائی، نیند نہ آئے تو دعا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بھی بے شمار، جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر کا دروازہ بند کر کے سونا. ہاں، ایک ادب یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ کوئی برتن کھلا نہ ہو، برتن ہے جس میں کھانا ہے، سالن ہے، کوئی پانی ہے، اس برتن کو جو ہے نا ڈھانک دے. اگر کوئی چیز ڈھانکنے کو نہ ملے، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے ایک لکڑی سے ہی اس پر رکھ دو، کوئی چمچہ رکھ دو، لیکن رکھتے ہوئے بسم اللہ کہہ دو بس. جیسے میں نے عرض کیا، پیٹ کے بل نہیں سونا، پیٹ کے بل ہرگز نہیں سونا ہے. ہاں، اور کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں سونے کو منع فرمایا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل صلاۃ العشاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں فرماتے تھے. کیوں؟ ہو سکتا ہے عشاء سے پہلے سو جائے تو عشاء جو ہے قضا ہو جائے. عام طور پر جب سمر میں عشاء 10 بجے کے بعد ہوتی ہے تو تھکاوٹ میں نیند لگ جاتی ہے، اٹھ کے پڑھ لیں گے، اور اٹھتا ہے آدمی 5 بجے 6 بجے فجر کے وقت میں. تو اسی لیے عشاء سے پہلے سونا، اور عصر اور مغرب کے بعد، عصر کے بعد سونا، عصر کے بعد سونا، مغرب کے بعد سونا،
اور خاص طور پر فجر، طلوع فجر سے سورج نکلنے تک، صبح صادق کے بعد سونا، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ نوم الصبح یمنع الرزق، رزق کی بے برکتی کا سبب ہے، رزق کی بے برکتی۔ ایک روایت میں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ، یہ اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا وقت ہے، لہذا اس موقع پر جو ہے کیا نہیں، کوئی ضرورت ہو تو آدمی بعض مرتبہ تھکا ہوا، بعض مرتبہ اجازت ہے، لیکن مزاج بنا لینا اور خاص طور پر فجر چھوڑ کر سونا، یہ تو رزق کے دروازوں کو بند کرنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آداب کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ ہماری روزانہ کی زندگی کا حصہ ہیں، اس میں جتنا ہم اپنے عمل میں لائیں گے، اپنے بچوں پر محنت کر کے ان چیزوں کو لائیں گے، ایک بہت بڑا سرمایہ ان کی زندگی میں ہم دے رہے ہیں۔ ان سنتوں کی، ان آداب کی برکت سے اللہ پاک ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیں گے اور اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔